السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان جعفر۔ سوال ہے پاکستان کا۔ آپ سب کو پاکستان کی 75ویں سالگرہ بہت بہت مبارک ہو۔ ان 75 سالوں کا جو سفر ہے اس پر بھی آج ہم بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے پروگرام میں ہم یہ بات کریں گے کہ جب پاکستان 100 سال کا ہوگا تو کیسا ہوگا۔ پاکستان جب 100 ایئرس کی سیلیبریشن منا رہا ہوگا انشاءاللہ تعالی، تو ہمارے تمام ادارے، ہماری اکانومی، ہماری عوام جو ہے وہ کس جگہ پر ہوگی، اور اس کے لیے ہمیں کیا پلاننگ کرنی ہوگی۔ قومیں 1 سال میں 2 سال میں نہیں بنتی، بلکہ بڑا لمبا ٹائم لگتا ہے۔ تو آج سے ہی تیاری شروع کرتے ہیں تاکہ ہم آنے والے وقت میں ایک بہتر قوم بن کے ابھر سکیں۔ گیسٹ پینل کا تعارف کراؤں گا۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں جنرل معین الدین حیدر صاحب، سابق گورنر سندھ۔ سر، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ڈاکٹر احمد سعید منہاج صاحب، آپ ڈیفنس اینالسٹ ہیں، اس کے ساتھ ساتھ پرو وائس چانسلر ہیں ڈی ایچ اے صفا یونیورسٹی کے۔ آج بھی ہم ڈی ایچ اے صفا یونیورسٹی میں موجود ہیں۔ سر، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب کاظم سعید صاحب، آپ اکنامسٹ ہیں، اور آپ کی پچھلے دنوں ایک کتاب بھی آئی 2 پاکستان کے نام سے، اور اس میں خاص طور پہ آپ نے انہی موضوعات کو لکھا ہے۔ آپ سے جانیں گے پاکستان کی اکانومی کا حال۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب بریگیڈیئر حارث نواز صاحب، آپ ڈیفنس اینالسٹ ہیں۔ سر، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور آپ کے ساتھ موجود ہیں ریحان اللہ والا صاحب۔ ریحان اللہ والا صاحب جو ہیں وہ ٹیکنالوجی ایکٹیوسٹ ہیں، میں کہوں گا، اور ٹیکنالوجی پہ کام کر رہے ہیں۔ تو سب سے امپورٹنٹ رول جو ہے وہ آپ کا ہے کہ آنے والے کل کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں۔ تو معین الدین حیدر صاحب، آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ فرمائیے سر، ویسے تو کچھ لوگوں نے مجھے کہا کہ بھئی کچھ نجومیوں کو بلاؤ، وہ بتائیں گے تمہیں کہ جب 100 سال کا پاکستان ہوگا تو کیسا ہوگا۔ تو میں نے انہیں جواب یہ دیا کہ بھئی ہمیں کوئی پیشن گوئی نہیں چاہیے، ہمیں ڈائریکشن چاہیے، کیونکہ ہم جب آگے 25 سال کی بات کر رہے ہیں تو پچھلے 25 سال یا پچھلے 40 سال دیکھنے ہوں گے، اس میں جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، اور ایک وقت تھا 40 سال سے پہلے جو ہماری اڑان بہت اوپر تھی، وہ پھر ڈکلائن ہو گئی۔ تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسی کیا چیزیں کرنی چاہیے جس سے ہماری اڑان دوبارہ سے آگے کی جانب بہتر ہو سکیں؟ جی، کرنے کو تو بہت کچھ ہے، اور تدابیر بھی لوگ پیش کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کو کس طرح امپلیمنٹ کیا جائے وہ اصلی مسئلہ ہے۔ اور جب آپ نے یہ ٹاپک دیا کہ 25 سال کے بعد پاکستان کیسا ہوگا، تو میں نے کہا اس وقت سب کے بیٹے جو ہیں اور بیٹیاں جو ہیں، جس سے اس سسٹم پاکستان میں چل رہا ہے جس قسم کا، وہی ہوتا چلا آیا ہے۔ چند خاندان ہیں، چند ان کے بچے ہیں، اور ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، اور کچھ مطلب لینڈڈ ایرسٹوکریسی ہماری جو ہے، جن کو جاگیریں بخشی گئی تھیں انگریزوں کے زمانے میں، وہ پیری مریدی اور اس کے بڑی بڑی لینڈ ٹیکس ان کے پاس آج تک ہیں، وہ بھی بہت بڑے پلیئر ہیں ہماری پالیٹکس میں۔ تو جب تک ہم اس کو صحیح معنوں میں باقی جگہوں کی طرح ایک ٹرو ڈیموکریسی نہیں لاتے اور مضبوط سیاسی جماعتیں نہیں بنتی، اس وقت تک پاکستان کی تقدیر نہیں بدلے گی۔ مجھے چودھری شجاعت صاحب آ کر ملے تھے جب میں انٹیریئر منسٹر تھا، اپنے کسی کام سے آئے تھے، نیب ویب میں کیسز تھے وہ، اور پرویز الہی، وہ مجھ سے کہہ لیں گے جی آپ جو بنا رہے ہیں نا، یہ لوکل باڈی کا بڑی پاور دے رہے ہیں لوگوں کو، یہ کام نہیں ہم چلنے دیں گے۔ وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ وہ اٹھا کے ہم کھڑکی سے باہر پھینک دیں گے، اس وقت وہ کہہ رہے تھے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر آپ چینج چاہتے ہیں اور آپ کوئی ریفارمز لاتے ہیں، تو اس ریفارم کو اپنے ہی اگر پولیٹیکل لیڈرز باہر پھینک دیں تو کس طرح پاکستان کا نظام ٹھیک ہوگا۔ دوسری بات جو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ قوموں کی زندگی میں 100 سال 75 سال کچھ نہیں ہوتے، بہت کچھ ہوتے ہیں اگر ڈائریکشن صحیح پکڑ لیں۔ چائنا ہم سے بعد میں آزاد ہوا ہے، سنگاپور ہم سے بعد میں آزاد ہوا ہے، بنگلہ دیش نے ہم سے آزادی چھینی ہے 71 میں۔ دے آر پرفارمنگ ویل، وہاں پولیٹیکل اسٹیبلٹی بھی ہے، اکنامک اسٹیبلٹی بھی ہے، وہاں پر امن و امان کی سچویشن بھی ٹھیک ہے۔ تو مطلب میرا کہنے کا یہ ہے کہ ابھی آپ دیکھیں کہ 14 اگست کی 75ویں پلاٹینم جوبلی ہے ہماری، کوئی پروگرام میں ٹی وی پر وہی لڑائی جھگڑے آپس کے، وہی چھوٹی چھوٹی باتیں، وہی ایک دوسرے سے گربان پکڑا ہوا ہے۔ یعنی قوم جو ہے وہ آگے کا سوچ ہی نہیں رہی ہے کہ ہمارا 75واں آزادی کا سال آ گیا، ہم نے کہاں جانا ہے، کس طرح جانا ہے، کس طرح ترقی کرنی ہے، اس پہ کم سے کم گفتگو ہے آپس کے چھوٹے چھوٹے سر بالکل۔ ابھی ہم نے یہ گفتگو رکھنے کی کوشش کی ہے کہ ہم ذرا تھوڑا سا آگے کی بات کریں۔ 2 بریگیڈیئرز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر پہلے آپ فرمائیے سر
کہ احمد سعید منہاج صاحب کہ ایک جو بڑا چیلنج ہے وہ ہمارے بارڈرز کے حوالے سے، یعنی ہماری جو لوکیشن ہے، یعنی ہم افغان وار کی بات کریں اگر تو شاید اس سے پہلے کا پاکستان کچھ اور تھا، اس کے بعد کا پاکستان کچھ اور ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ چیلنج آپ کو یہی ایک بڑا خطرہ محسوس ہو رہے ہیں کہ یہی ایک بڑا ہمارے لیے پرابلم ہے، یا اس میں ہم کنٹرول کر جائیں گے؟ کیونکہ ہم اپنی جگہ تو چینج نہیں کر سکتے نا، مثلا نیبرز تو آپ نہیں بدل سکتے، دوست بدلے جا سکتے ہیں، دشمن بدلے جا سکتے ہیں، نیبرز بدلنا تو بڑا مشکل کام ہے. میں جو شروع کروں گا وہ اپنے کانفیڈنس کے حساب سے بات کروں گا کہ جو بارڈرز کی سچویشن تھی وہ کافی حد تک اب کنٹرول ہو چکی ہے. آپ کا ویسٹرن بارڈر کسی حد تک پورس تھا، جس میں سے طالبان اور دوسرے ایلیمنٹس میں پاکستان میں آ کے ایکٹیویٹیز کیا کرتے تھے. ایسٹرن بارڈر تو آلریڈی کور ہو مرونہ منت انڈیا کی بارڈ وائر کی وجہ سے، لیکن دونوں بارڈرز اب ہمارے سیکیور ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو اسٹریٹجک بیلنس ہے جو ریجن کا ہے وہ بھی آپ کنونشنل دیکھ لیں اور نان کنونشنل ویپنس کی طرف دیکھ لیں، وہ بھی بیلنسڈ ہیں. آپ کا کانفیڈنس باقی آرمڈ فورسز اور جو آؤٹر سیکیورٹی ہے اس کے حساب سے بھی ماشاءاللہ سے بہت اچھا ہو چکا ہے. اس کی ریفلیکشن جو ہے وہ جنوری کے اندر ہم نے نیشنل سیکیورٹی پالیسی دی تھی. اس نیشنل سیکیورٹی پالیسی میں ایک پیراڈائم شفٹ تھا. اب اس پیراڈائم شفٹ کیا تھا کہ آپ جیو اسٹریٹجی سے ہٹ کے آپ جیو اکنامکس کی طرف آ رہے تھے. آپ ہیومن سیکیورٹی کی بات کریں انسٹیڈ آف ہارڈ کور سیکیورٹی کے. اب ہارڈ کور سیکیورٹی ہم 75 سال کے بعد ہم نے اس کو یہ جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی کی ڈاکومنٹ دی ہے، اس کی وجہ یہ تھی جیسے جن صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم سیکیورٹی اسٹیٹ بن کے رہ گئے تھے. وائی بیکاز 48 میں جب ہم آزاد ہوئے تھے اس وقت سے 47 میں آزاد ہوئے، 48 میں اپنے جنگ کی، 65 میں جنگ ہوئی، 71 میں جنگ ہوئی. آپ کے اسمائلنگ بدھا انہوں نے نیوکلیئر کے جو ہے ٹیسٹ کیا انڈیا نے. آپ کے پھر افغان وار شروع ہو گئی، پھر آپ کا کارگل وار ہوا. کارگل وار کے دوران اور اس کے آگے پیچھے ہم لوگ چلے گئے اس میں وار آن ٹیرر کے اوپر. تو ہر طرف سیکیورٹی جو تھی وہ پیراڈائم ایک ڈومینیٹ کیا کرتی تھی. اب جب ہم نے جیو اکانومی کی طرف گئے ہیں تو اب ہیومن سیکیورٹی کی بات ہو رہی ہے جو ویسٹرن اپروچ ہے. سر یہ بات تو ہو رہی ہے، لیکن اب انٹرنیشنل پالیٹکس اس جگہ پر ہے. افغانستان میں کہیں بھی کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ کے انڈیا کے بارڈرز پر یا کشمیر کے بارڈرز پر کہیں کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو مقصد ہم جس جگہ پر موجود ہیں تو اس میں تو کوئی بات حتمی نہیں کی جا سکتی اس حوالے سے. دیکھیے ہمارے جیو اسٹریٹجک لوکیشن جہاں پہ ہم اس کو بہت سیلیبریٹ کرتے ہیں وہ ایک ہمارا کرس بھی ہے. آپ اس پھر دوبارہ اگر میں نیشنل سیکیورٹی پالیسی کی بات کریں، جب وہ لانچ ہوئی جنوری اس سال میں اور اس کے اوپر کام ہوئے 2014 سے، تو یہ صرف یہ نہیں کہ جو پچھلی گورنمنٹ عمران صاحب کی تھی اس کے دوران ہی نیشنل سیکیورٹی پالیسی پہ کام ہوئے. 2014 میں نواز شریف صاحب کے دور میں شروع ہو چکا تھا. اٹ ٹک 7 ایئرس. یہ اے پولیٹیکل ہے لیکن اس کا ٹینیور جو رکھا گیا وہ 5 سال. جبکہ آپ ویسٹرن کنٹریز کو، ڈیولپ کنٹریز کو دیکھیں وہ لانگ ٹرم پالیسیز کی طرف جاتی ہیں. اس کے 5 سالہ رکھنے کی جو وجہ تھی وہ آپ کی ڈائنامک سیکیورٹی سچویشن ہے along ایسٹرن اینڈ ویسٹرن بارڈرز. آپ سیکیور کر چکے ہیں لیکن ڈیولپمنٹ ایسے ہو جاتی ہے کہ جس میں آپ دوبارہ سے پھنس جاتے ہیں اور آپ اسٹریٹجک کی طرف چلے آتے ہیں. بریگیڈیئر حارث نواز صاحب فرمائیے. سر مثلا ٹھیک ہے آزادی سب سے بڑی نعمت ہے، ہمارے بارڈرز کا تحفظ جو ہے اس سے بڑی اور کوئی بات ہو نہیں سکتی. یعنی آپ آزاد ہوں گے، امن ہوگا تو دین بات آپ کریں گے ایجوکیشن کی، ہیلتھ کی، ٹرانسپورٹ کی اور باقی چیزوں کی. کیونکہ جو ملک آزاد نہیں ہے ہمیں اس 14 اگست میں ذرا یہ بھی تھوڑا ادراک کرنا چاہیے اس بات کا. لیکن پھر بھی ایک عام آدمی کے جو مسئلے ہیں وہ تو اپنے گھر کے مسئلے دیکھ رہا ہے، اپنے بلدیات کے مسئلے دیکھ رہا ہے جس کی بات ہو رہی تھی. تو کیسے کس ڈائریکشن کی طرف ہمیں آگے بڑھنا چاہیے سر؟ دیکھیں اس میں 2-3 بڑی اہم چیزیں ہیں. سب سے پہلے یہ ہے کہ جیسے جیو اکانومی کی بات کر رہے ہیں، جو ملک اکنامکلی بہتر ہوگا وہ اس وقت دنیا میں ترقی کرے گا. اور اکانومی کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ وی ہیو ٹو ہیو اے اسٹیبلٹی ان دا کنٹری. پولیٹیکل حالات بھی اور بارڈر کے حالات بھی. اور یاد رکھیں ہم ایک اسلامک ملک ہیں، ہم ایک نیوکلیئر ملک ہیں، ہماری جیو اسٹریٹجک لوکیشن بہت اچھی ہے اور سی پیک از اے جمپ آف پوائنٹ کہ ہم اکنامک ترقی کرتے ہیں. اور اگر اکنامک ترقی کر لیں گے تو ہم اپنے فیصلے اپنی ملکی مفادات میں کریں گے. یہ ہمارا گول ہونا چاہیے اگلے 25 سال کے لیے. جہاں ہم اس کو ترقی کر لیں گے کوئی پرابلم نہیں. لیکن دس از دا ایشو کہ آپ کو ایسے انٹینگل کیا جاتا ہے. ابھی آپ کے سامنے امریکنز گئے ہیں افغانستان سے، انٹینشنلی وہ اتنا ویپن ایمونیشن ان اٹینڈڈ چھوڑ کے گئے ہیں. اٹ شوڈ فال انٹو دا ہینڈز آف ٹیررسٹ، جس میں آپ دیکھ لیں داعش بھی ہے، TTP بھی ہے، القاعدہ بھی ہے، ترکستان ایسٹ جو اسلامک موومنٹ ہے وہ بھی ہے. سب کو وہ چھوڑ کے گئے. اینڈ اگین وی آر ہیونگ اے پرابلم. سو آپ جو مرضی کرتے رہیں، یو نیڈ ٹو ہیو بیسٹ آف فارن پالیسی تاکہ آپ انگیج کریں ملکوں کو، بتائیں اسلامک ممالک کو
इस्लामिक मॉलिटी में यूनिटी नहीं है, अगर ये हम कर लेंगे तो देन वी कैन मूव फॉरवर्ड। हमारे साथ एक बड़े ज़बरदस्त इकोनॉमिस्ट मौजूद हैं, काजिम सईद साहब, जो इस पर ज़रूर हमें एडवाइस करेंगे, और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट भी मौजूद हैं, क्योंकि दुनिया बदल रही है। तो आप दोनों के सर व्यूज़ बड़े इंपॉर्टेंट होंगे कि 100 ईयर्स में आगे कैसे बढ़ सकते हैं, आपके ख्यालात जानेंगे। लेकिन ब्रेक के बाद सवाल है पाकिस्तान। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का, इसीलिए आज हम हैं DHS सुफा यूनिवर्सिटी कराची में, बात कर रहे हैं कि 75 ईयर्स ऑफ सेलिब्रेशन हमारी जारी हैं, और जब पाकिस्तान 100 साल का होगा तो उसे किस जगह पे होना चाहिए, उसका क्या रूट मैप होनी चाहिए, कैसे प्लानिंग होनी चाहिए। काजिम सईद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। काजिम सईद साहब, आपकी किताब भी मेरे सामने मौजूद है, 2 पाकिस्तान, जिसमें आपने इसी मौजू पर ख़ास तौर पर लिखा है। तो आप फरमाएं कि जनाब, क्योंकि बात हो रही है इकॉनमी की, तो यही एक सबसे मेन पिलर है, तो कैसे आगे बढ़ना चाहिए? देखिए रिजवान, बहुत शुक्रिया आपको मुझे मदऊ करने का। आपसे, आपके नाजरीन से, और यहाँ जितने लोग बैठे हैं, मैं 1-2 बातें मईशत के बारे में आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली बात ये कि बिल्कुल सिंपल टर्म्स में हमें पाकिस्तान से जितनी मोहब्बत है उतनी ही पाकिस्तानियों से भी करनी है, और अगर ऐसा है तो मईशत की जो स्ट्रैटेजी है उसको भी हमें उन खुतूत पे चलाना है कि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानी घरानों तक खुशहाली पहुँचे। और जब हम बात करते हैं, बहुत ज़्यादा कॉमनली ये सियासी हमारी जो गुफ्तगू है उसमें आता है माफियाज़ हैं, जिसका मतलब है कि चंद ख़ानदानों को हमेशा होता है फ़ायदा तरक्की का। ये हमें किसी ना किसी तरह से इसको तोड़ना है। रिजवान, आपने कहा कि अगले 25 साल को देखने के लिए पिछले 25-50 साल को हमें देखना चाहिए, लेकिन जनरल साहब की बात से मैं एग्री करूँगा कि दूसरे मुल्कों को जिन्होंने तरक्की कर ली उनके पिछले 25-50 साल को देखिएगा। तो मैं अर्ज़ करूँ आपसे, सबसे पहले आप मिसाल लीजिए जनूबी कोरिया की। जनूबी कोरिया वो मुल्क है जो 1950 की दहाई में जंग की वजह से मुकम्मल तौर पे मस्मार हो गया था। वो जंग लड़ी गई थी जो अब जनूबी कोरिया का खत्ता है, और नॉर्थ कोरिया बच गया था। उस मुल्क को अगर आप 1972 में देखिए, आज से 50 साल पहले, तो उसकी जो सरकर्दा सनतें थीं वो वही थी जो आज पाकिस्तान की हैं। आपको नजर आएंगे उसमें, मिसाल आप लीजिए टेक्सटाइल की, शुगर, यही थी उनकी मेन इंडस्ट्रीज, और सैमसंग भी इन इंडस्ट्रीज में था, और जो बड़ी कंपनियां हैं, बड़े कंग्लोमरेट्स हैं कोरिया के। 25 साल के अंदर उनकी मईशत ने उतनी तेज तरक्की की कि वो इलेक्ट्रॉनिक्स, फ्लैट स्क्रीन टीवीज, सेल फोन्स, इन टेक्नोलॉजीज में सबसे ज्यादा जाने लगे। ये वो तब्दीली है जिससे तरक्की भी बहुत तेजी के साथ होती है, और आम लोगों के लिए नई नौकरियां भी ऐसी पैदा होती हैं जिससे वो ज्यादा कमा सकें। अगर एक माली का बेटा भी माली है तो हर घराने तक खुशहाली का ख्वाब हमारा ख्वाब ही रह जाएगा। 25 साल में यही गुफ्तगू हो रही होगी। लेकिन अगर माली का बेटा पढ़ के अगर एक इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी में नौकरी कर सकता है तो हम ये देखेंगे कि हर घराने तक खुशहाली पहुंचेगी। इसलिए जो मेन पैगाम मेरी बात का इसमें ये लीजिएगा कि आज जो इंडस्ट्रीज हमारी मेन इंडस्ट्रीज हैं, अगर पाकिस्तान को इंशाल्लाह खुशहाल मुल्क बनना है 2047 में, तो ये इंडस्ट्रीज नहीं होंगी। इंडस्ट्रीज इससे आगे की होंगी, जो हम दूसरे मुल्कों के को देख के हम रश करते हैं कि देखिए कोरिया कहां पहुंच गया, वहां से हर चंद महीने। इसमें काजिम साहब, किसी ने एक्शन लेना है ना सब कुछ करने के लिए। यहां मेरा आपको पैगाम ये होगा कि मईशत के बारे में गुफ्तगू में भी हम सियासी रंग से उसको रंग देते हैं। अगर आप दूसरे ममालिक में जहां पे बेपनाह तेज तरक्की हुई है, और इस तेज तरक्की के बगैर, जैसे मैंने अर्ज किया, गुर्बत खत्म नहीं हो सकती। वो तेज तरक्की करता कौन है? उसमें मिलिट्री के या ब्यूरोक्रेसी के लोगों का बहुत माइनर रोल होता है। असल में बिजनेस कम्युनिटी है जो करती है। रेहान अल्लाह वाला साहब, दुनिया की बात करते हैं तो हम पिछले 20 साल में टेक्नोलॉजी के मैदान में जहां पहुंचे हैं, ऐसा पिछले 1000 साल में नहीं हो सका। तो अब दुनिया जहां 1000 साल में या 5 साल में आगे बढ़ती थी, उतनी दुनिया 5 साल 10 साल में आगे बढ़ रही है। तो अब जो है बहुत सारी उम्मीदें टेक्नोलॉजी से लगा ली गई हैं कि जनाब ये टेक्नोलॉजी करप्शन भी ख़त्म कर देगी, टेक्नोलॉजी गवर्नेंस भी बेहतर कर देगी, टेक्नोलॉजी जो है वो इंसानों को जो है वो सुधार भी देगी। जनाब लोग सही तरह अपने टाइम पे आएंगे, टाइम पे जाएंगे, काम करेंगे। तो क्या ऐसा मुमकिन है? कन्फ्यूशियस ने बहुत साल पहले कहा कि 1 साल की प्लानिंग करनी तो एक बीज लगा दो, 10 साल की प्लानिंग करनी तो एक दरख्त लगा दो, और अगर 100 साल की प्लानिंग करनी है तो लोगों को पढ़ाओ। और 5 साल पहले पाकिस्तान के अंदर 4G जब आया तो उसके बाद हम अब पाकिस्तान में नहीं रहते। ज़्यादातर जो जवान हैं वो मोबाइल पर रहते हैं। मोबाइल के
جو پینیٹریشن 10 ملین فون تھا وہ 150 ملین فون پچھلے صرف 2.5 سال میں ہو گیا. یعنی 150 گنا یا 15 گنا ہم نے انکریز کر لیا. اب اگر ہم پیٹرول کی ایکسپورٹ لے لیں سعودی عربیہ کی جو $130 بلین ہے, اگر ہم اس 150 ملین جن کے ہاتھ میں اسمارٹ فون پہنچ گیا, جو کہ انٹرنیٹ پہ رہتے ہیں, پاکستان میں نہیں رہتے, ان کے پاس کوئی بارڈر نہیں ہے نا, آپ واٹس ایپ پہ لوکل کال کریں یا امریکہ کال کریں, کال کے ریٹ سیم ہوتے ہیں. بالکل اسی طرح اب آپ پاکستان میں جاب کریں یا امریکہ میں جاب کریں, اب آپ کے پاس ریموٹ جاب کا آپشن ہے. 20 سال سے تھا, بہت زیادہ آسان ہو گیا. اس 150 ملین میں سے اگر ہم جنگی بنیادوں کے اوپر جیسے کرونا آیا تو بار بار اشتہار کیا نا, ماسک پہنو ہاتھ دو, ماسک پہنو ہاتھ دو, اسی طرح سے اگر ہم بار بار کہیں گوگل کرو یوٹیوب کرو, گوگل کرو یوٹیوب کرو, گوگل کرو یوٹیوب کرو, تو جو دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی تھی وہ ہمارے فونوں کے اندر پہنچ چکی ہے. اور ہمیں اب مزید بلڈنگیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ میں آپ کو HEC کے چیئرمین کی کوٹیشن بتا رہا ہوں کہ ان کو وہ کہتے ہیں کہ مزید یونیورسٹی کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے, بنانی نہیں چاہیے, ان کو استعمال کرنا ہے. تو اقبال نے بہت سال پہلے کہا کہ خرد کو غلامی سے آزاد کر, جوانوں کو پیروں کا استاد کر. میں گزارش یہ کروں گا کہ جتنے بھی پیر ہمارے ہیں ان سب کو 2 جوان ساتھ رکھنے چاہیے جو کہ 25 سال سے چھوٹے ہوں, ان کو اپنا استاد بنائیں, موبائل چلانا سیکھیں, انٹرنیٹ چلانا سیکھیں, اور جو کچھ آپ کے پاس وزڈم ہے وہ یوٹیوب فیس بک پر ڈالیں, جا کے آپ انفلوئنسر بنیں, آپ کی بات لوگ سنیں. یہ نہ ہو کہ سندیپ مہیشوری کی بات کر رہے ہیں تو ابھی سب سے بڑی جو ہماری فورس ہے وہ نوجوانوں کی ہے. تو کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ یعنی یہ ہمارے لیے ایک امید ہے, کیا صحیح ڈائریکشن پر ہے, کیا نوجوان واقعی آج جو ہے وہ اس طرح لرننگ کر رہے ہیں کہ کل ہم امید رکھیں کہ ان کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی بڑھے گی, پاکستان بہتر ہو جائے گا؟ میرے حساب سے آج سے 3 سال کے بعد پاکستان کا 25 ملین نوجوان آن لائن کام کر رہا ہوگا, اور آج سے صرف 8 سال کے بعد پاکستان کی پر کیپٹا انکم $1200 سے بڑھ کے $6000 ہو جائے گی, جس کا مطلب ہے کہ ہم $1.2 ٹریلین کی اکانومی بننے جا رہے ہیں. اور اس میں انفارچونیٹلی ہمارا ٹیکنالوجی کا رول زیادہ ہے اور گورننس کا, پالیٹیشنس کا, باقی کا رول کم ہے. اور ان جو پالیٹیشنز ہیں, تھاٹ لیڈرز ہیں, ان سے میری ریکویسٹ ہے. تو یہ جو آپ امید دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ چاہے حالات کیسے بھی ہوں, چاہے جیسے سر فرما رہے تھے کہ موروثی سیاست ہو, انہی کے بچے آگے وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم بن رہے ہوں, اس سے کوئی فرق پڑے گا نہیں. یعنی دنیا بدل گئی ہے, ٹیکنالوجی جو ہے وہ بس آگے لے جائے گی, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ آپ پولیٹیکلی کس جگہ پر ہیں, کون لوگ آپ کی جو ہے وہ قیادت کر رہے ہیں یا عہدوں پر ہیں. میرا نہیں خیال 10 سال بعد یہی لوگ رہیں گے. ہاں وہ پرانے لوگ جن کے ہاتھ میں فون نہیں پہنچا ہے, اور یا وہ ابھی ٹک ٹاک سے نکل کے یوٹیوب پہ آئیں گے, سیکھنا شروع کریں گے. کتابوں تک تو نہیں پہنچ پا رہے نا, کتاب آپ 1 ملین بھی نہیں چھاپ سکتے پاکستان میں, لیکن آپ ایک ویڈیو لگاتے ہیں, یوٹیوب پر لگاتے ہیں, ٹک ٹاک پر لگاتے ہیں, 5 ملین ویوز, 10 ملین ویوز, اور دبا کے لوگ 2 دن میں وزڈم ان کے اندر یا انفارمیشن ٹرانسفر ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ وہ ڈسرپٹر ہے جس کو ہم اگنور کر رہے ہیں. میں ہمارے ساتھ آرمی کے سینئر لوگ ایکس موجود ہیں, ان سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس پہ فوکس کریں. یہ ہمارا سیویئر بن سکتا ہے اگر ہم اس سے فائدہ اٹھائیں, اور بہت ٹائم نہیں لگے گا. 1-2 سال کے اندر ہم بہت آرام سے ملٹیپل بلینز آف ڈالرز کو ٹچ کر سکتے ہیں. اور اس کے اندر کیونکہ آپ نے کچھ نہیں کرنا سوائے اویئرنیس پھیلانی ہے اور لوگوں کے اندر سے فیئر نکالنا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ فراڈ ہو رہا ہے, انٹرنیٹ کے اوپر آمدنی کوئی غلط چیز ہے, کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کو کیا نہیں پتہ ہے, کیونکہ انٹرنیٹ نئی ہے, نئی ہر چیز سے ڈر لگتا ہے. تو وہ جو شعر کا ہے نا کہ خرد کو غلامی سے آزاد کر کہ پرانی سوچوں سے ہمیں آزاد ہونا ہے. میرے سامنے بڑے زبردست لوگ موجود ہیں, ٹیچرز ہیں, سول سوسائٹی کے لوگ ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں. آپ کے خیالات بھی جانیں گے, لیکن بریک کے بعد سوال ہے پاکستان. ویلکم بیک. سوال ہے پاکستان کا, اس لیے آج ہمیں DHS صفا یونیورسٹی کراچی میں بات کر رہے ہیں کہ 75 ایئرس آف سیلیبریشن کے موقع پر ہمیں کیا پلاننگ کرنی چاہیے کہ جب ہم 100 ایئرس آف سیلیبریشن کر رہے ہوں تو پاکستان بہت بہتر پوزیشن پہ ہو. اس وقت جو میرے سامنے لوگ موجود ہیں, مختلف ٹیچرز ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, ان سے جانیں گے آپ کا کیا خیال ہے اس لاسٹ سیشن میں, پلیز. کیا 25 سال بعد جو لوگ موجود ہوں گے وہ یقیناً آج کے جو ٹین ایجرز ہیں جو کل نوجوان ہو چکے ہوں گے, ظاہر ہے وہی اس وقت باغ دوڑ سنبھال رہے ہوں گے, تو کیا یہ اچھا نہ ہوتا کہ آج کے پینلسٹ میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ضرور ہوتے یا کوئی ایک کم از کم نمائندہ ایسا ہوتا جو ینگ یا تو پولیٹیشین ہوتا, ینگ اسکالر ہوتا, ینگ ٹیکنالوجسٹ ہوتا, کچھ ایسا ضرور ہوتا جو یوتھ جو کہ 64% سے ابو ہے اس کو ریپرزینٹ کرتا.
नंबर 2, हमने हमारे जितने भी फेलियर्स रहे हैं जो यहाँ पे गिनवाए गए हैं, ये हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, इस पर कोई भी कमी बेशी नहीं हुई है. पाकिस्तान को तरक्की होने से, ये करने से रोका किसने आखिर? आज से 75 या 100 इयर्स बाद हम अपनी नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में कहाँ खड़े हुए हैं. मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई तदबीर हमने अभी तक बनाई है जो जिससे हम अपने नेचुरल रिजर्व्स को प्रिजर्व कर सकें. जैसे फॉर एग्जांपल सुई गैस है, अभी जो कंडीशन है वो ऐसी है, शायद हम स्टोन एज की तरफ वापस जा रहे हैं. तो आफ्टर 100 इयर्स हमारी अथॉरिटीज़ इस चीज़ पे कैसे वर्कआउट करेंगी. कि ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये तो उल्टा हम रिवर्स जा रहे हैं. सुई गैस की बात करते हैं, अच्छा फिर हमारे पास जो बलूचिस्तान में इतना ख़जाना मौजूद है उसको हम नहीं निकाल पा रहे हैं. फिर हमारी जो एनर्जी क्राइसिस के अंदर हैं उसमें भी हम हाइड्रो के बजाय जो है थर्मल से सारी बिजली पैदा कर रहे हैं. तो ये तो बड़ा चैलेंज है आगे. देखिए, एक दफ़ा नेल्सन मंडेला से किसी ने सवाल किया था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ लीडर एंड अ पॉलिटिशियन, एंड ही सेड द पॉलिटिशियन थिंक्स अबाउट द नेक्स्ट कमिंग जनरल इलेक्शंस and the leader thinks about the next generations. This is the weakness we have in our country. और उसके लिए आज भी हम अगर फैसला कर लें कि we have to select the best possible leader. मेरा आप लोगों से सवाल ये है कि हमारे मुल्क के अंदर बेहतरीन स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, बनती हैं. हमारे मुल्क में प्लानर्स की कमी नहीं है, लेकिन हमारा सबसे बड़ा मसला जो है वो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है. हम कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं कर पाते हैं. अगर हमने एक मेजर चेंज लेकर आनी है जो कि बहुत ऑप्टिमिस्ट हो, तो मेरे ख्याल में हमें स्ट्रक्चरल चेंजेस की तरफ जाना पड़ेगा. जैसे अभी मैडम पूछ रही थी कि हम कैसे कर सकते हैं, और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, और एक और मोहतरमा पूछ रही थी कि हम यूथ को कैसे रिप्रेजेंट करा सकते हैं. तो स्ट्रक्चरल चेंज में सबसे पहले तो ये है कि आपके जो एडमिनिस्ट्रेटिव, आपकी जो डिवीजन है पाकिस्तान की, तो 4-5 सूबों के बजाय आप उसको जितने डिस्ट्रिक्ट हैं 30 ज़्यादा उतना कर दें. आपकी हर की रिप्रेजेंटेशन होगी, बजाय से कि आप उसको 300 जो है उसके लेजिस्लेटर्स हो. सर ये करेगा कौन? सवाल ये Right. कौन करेगा? हाँ. एक तो ये है. दूसरे से भी हमारे भाई कह रहे थे कि आपकी जो एजुकेशन है वो भी आपकी जो है स्किल बेस्ड होनी चाहिए. आप स्किल्स आपके पास होंगी. अभी लोग क्या करते हैं, 4 GPA ले लेते हैं लेकिन आपके पास स्किल नहीं होती, तो आपकी स्किल बेस्ड होनी चाहिए. सबसे मेजर इंपॉर्टेंट चीज आपकी इंटरनल स्टेबिलिटी है, वो है पॉलिटिकल मैच्योरिटी से आएगी. जब तक पॉलिटिकल मैच्योरिटी नहीं आएगी, आप इस तरह के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो देखते रहेंगे. जो मुझे लगता है सबसे बड़ा मसला एलीट क्लास है, मटेरियलिज्म. आप देखें, पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, सब मानते हैं जी, अग्रीड. क्या एक गरीब मुल्क के अंदर जिस तरह की गाड़ियां हमारे पास हैं, जिस तरह की लग्जरियस लाइफ हम लोग गुजारते हैं, पॉसिबिलिटी है? सर अंग्रेजों से हमने आज़ादी हासिल की, तो यहाँ पे कुछ लोग जो थे ना, उन्होंने वो अंग्रेज बनने की कोशिश की. उन्होंने बोला अब हम हाकिम बन जाते हैं, और जिस तरह से हम उनके गुलाम थे, पूरे पाकिस्तानी कौम जो है ये हमारी गुलाम बन के रहेगी. जनाब, तो इसी वजह से यहाँ एक नहीं 2 पाकिस्तान बल्कि कई पाकिस्तान है. इसीलिए उनके स्कूल अलग, उनके हॉस्पिटल अलग, उनकी गाड़ियां अलग, उनकी हर चीज अलग, और आवाम के लिए सब कुछ भी नहीं. मेरी राय ये है कि स्टेक होल्डर्स और अरबाब इख्तियार जो पॉलिसी मेकर्स हैं, इनके दरमियान कम्युनिकेशन गैप है. जैसे मेरा ताल्लुक डेयरी के साथ है, तो हमारी गाय जो है पूरी दुनिया में उसका ओरिजिन बहावलपुर माना जाता है. इसी तरह हमारी नीली रावी और कुंडी भैंस सिंध की जो है वो पाकिस्तान की दुनिया की सबसे बेहतरीन दूध पैदा करने वाली भैंस है. हमारे जानवर डुअल पर्पस हैं, ये ड्राउट में भी काम आते हैं, अगर कहीं कहत पड़ जाए तो बहुत अच्छे हैं. इनका दूध A2 बीटा कैजीन का हामिल है. इसके बावजूद हमारे यहाँ ब्रीड इम्प्रूवमेंट की कोई काम नहीं हुआ. उकाड़ा में कहीं भी जहाँ भी जो लगे हुए हैं कोई काम नहीं हुआ. इसकी वजह यह है कि जो हमारे अरबाब इख्तियार हैं वो पॉलिसी ऐसी बनाते हैं, हल ये निकाला कि बाहर से एग्जॉटिक एनिमल्स लेके आ जाएं, उनकी पैदावार ज़्यादा है, बजाय इसके कि हमारी ही ब्रीड को इम्प्रूव किया जाए. जब तक इस मुल्क के अंदर सिविल सुप्रीमेसी नहीं होगी, जब तक इस मुल्क के अंदर एक आम इंसान की बादशाहत नहीं होगी, जब तक ये मुल्क ऐसे ही रहेगा. हमारे जो बड़े हैं, एक तो वो ओन कर ले कि हमें कैसा पाकिस्तान दे के वो जा रहे हैं, और जो हम इस वक्त मौजूद हैं, हम ये फिक्र करें कि हम आने वाली नस्ल, जो हमारे बच्चे होंगे या छोटे भाई हैं, उनको कैसा पाकिस्तान हम दे के जाएंगे. 25 साल के बाद जब आप देखते हैं पाकिस्तान को, तो क्या जो आपके नेबर्स हैं वो किधर खड़े होंगे, और क्या आप उनके शोल्डर टू शोल्डर चल पड़ेंगे कि नहीं, या अभी भी आप गैप देखते हैं कि 25 साल के बाद यही वाला गैप एग्जिस्ट कर रहा होगा? एक तो यह है कि इसमें हमारे मुल्क पाकिस्तान में मेरिट ख़त्म हो चुका है. जी. जब तक आप मेरिट को नहीं लाएंगे सही माने में,
تو یہ جس کا ہے پتہ چلا کسی کا بیکنگ ہے اس سے آپ آگے اس کو بڑھا رہے ہیں بچے کو. اچھا دوسرا میں نے یہ دیکھا ہے کہ یوتھ میں جو ریسنٹ کہ دے آر لوکنگ فار اے شارٹ کٹس. دیر از نو شارٹ کٹس ان لائف. یو ہیو ٹو ورک ہارڈ, یو ہیو ٹو بلڈ اپ یور سیلف, اور اسی سے آپ آگے بڑھتے ہیں. تھرڈ میں جو نوٹ کیا ہوں, وی آر نیشن آف ہپوکریٹس. ہم بولتے کچھ ہے کرتے کچھ ہیں. تو جو بولتے ہیں اس پہ اگر ہم عمل کریں تب شاید ہمارا تھوڑا فیوچر بہتر ہو سکتا ہے. تو میں ایز اے وائس چانسلر آپ سے بھی, اور جتنے پاکستانی وائس چانسلر اس وقت یہ چاہے پرائیویٹ یا گورنمنٹ یونیورسٹیز کے پروگرام دیکھ رہے ہیں, ان سے میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اس وقت بڑی تعداد میں, کوئی نوجوانوں سے ہمارا بڑا کلوز ریلیشن شپ ہے, اس وقت صورتحال ملک میں جو فائنینشیل ہے, لوگ اپنے بچوں کا یونیورسٹیز میں داخلہ نہیں کرا پا رہے ہیں. یہ فیس جو ہے یہ دینے کے قابل اس وقت معاشرہ نہیں رہا ہے. کچھ کیجئے سر اس سلسلے کے اندر, کچھ کم کیجئے فیس. اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں تو کچھ بتائیں یہاں نوجوان جو ہیں یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں. جی دیکھیے وہ فیس کا آپ صحیح کر رہے ہیں کہ اس وقت بائنگ پاور لوگوں کا کم ہو چکا ہے, کیونکہ مہنگائی اتنی بڑی ہوئی, انفلیشن اتنی ہائی ہے. مگر اب آپ دیکھیں زیادہ تر جو پبلک سیکٹر کی یونیورسٹی کی بات کر رہے ہیں, دے آل ان فائنینشیل پرابلمس. موسٹ آف دیم آر ان فائنینشیل پرابلمس. اب بات ہے یونیورسٹی چلانا بھی آپ کا ایک مور سائنس دین این آرٹ. اب یہ ہے کہ یونیورسٹی چلائیں گے, خرچہ تو ہوگا. یو ہیو ٹو پے سیلریز, یو ہیو ٹو پے دا یوٹیلیٹیز بل. یوٹیلیٹی کا کاسٹ آپ دیکھیں کہ کہاں جا رہا ہے. تو یہ جو چیز ہے, نتھنگ کمس ان فری. دیکھیں نا, اف یو وانٹ ٹو امپارٹ کوالٹی ایجوکیشن, یو ہیو ٹو پے پرائز فار دیٹ. اور پے پرائز اب گورنمنٹ اوور دا ایئرز دے آر کٹنگ ڈاؤن دیئر فنڈس فار ہائر ایجوکیشن. ٹھیک ہے سر. قاسم صاحب, بس زیادہ تر جو معاملات ہیں نا وہ بس آخر میں ویری کوئک میں آپ لوگوں سے بات کرنا چاہوں گا کہ جیسے اب کراچی میں رہتے ہیں, بارش ہوتی ہے, جس طرح شہر ڈوب جاتا ہے, جو لوکل گورنمنٹ کے حالات ہیں, بجلی کا جو پرابلم چل رہے ہیں, آدھی رات سب لوگ رات جاگ کے آج یہ پروگرام میں آئے ہوئے ہیں. میں بھی 2 دفعہ رات میں جاگا, 1 بجے لائٹ گئی, پھر 2 بجے آئی, پھر 4 بجے گئی. حالانکہ میں اس ایریا میں رہتا ہوں جہاں پہ جو کہ بالکل ہی لائٹ نہیں جاتی تھی جہاں پہ, ہاں تو قلعے کے اندر شاید رہتا ہوں. تو اب بات یہ ہے کہ یہ مایوسی چیزیں ساری مایوسی پیدا کر رہی ہیں. پھر اسنیچنگ بھی ہے, اسٹریٹ کرائم بھی ہے. مثلا پھر لوگ سوچتے ہیں امیگریشن لے لیتے ہیں, باہر چلے جاتے ہیں. ویسے بھی ہمارے ہر بڑے آدمی کے بچے باہر ہیں اور برین ڈرین بڑی تعداد میں ہو گیا. تو کیا کریں سر, باہر جائیں یا یہاں کچھ امید رکھیں؟ دیکھیے, جو لوگ ینگ لوگ جو محسوس کرتے ہیں کہ ان کو یوتھ میں اپنی جوانی میں باہر جانا ایک آپشن نظر آ رہا ہے, میرا ان کو پیغام یہ ہوتا ہے کہ آپ ضرور جائیں اور وہ کچھ سیکھیں کہ جب وہ وقت ہو کہ آپ خود اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے آپ آ سکیں پاکستان, یا پاکستان کے حالات کچھ بہتر ہوں انشاءاللہ اور آپ کو وہ یہاں مدعو کر سکے, اس وقت تک کے لیے اپنے آپ کو تیار ضرور کریں. میں ریحان کی اس بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ ہر وقت ہمیں یہ نہیں سوچنا کہ وہ سیاستدان جب کرے گا, وہ ملٹری جب آئے گی, وہ لیڈر جب آئے گا تو ہی ہمارا ملک آگے بڑھے گا. یہ ملک ہم ہی اس پر بڑھا رہے ہوں گے. تو پلیز اگر آپ کے اراؤنڈ وہ بچے ہیں جو اسکول نہیں جا رہے ہیں, اور آئی کین گارنٹی یو اگر قلعے کے اندر آپ ہیں تو بھی آپ کے اراؤنڈ وہ بچے اسکول نہیں جا رہے ہیں, جو آپ کے گھر میں کوئی کام کر رہا ہے کر رہی ہے اس کے بچے اسکول شاید نہ جا رہے ہوں, کوشش کریں کہ ان کی آپ کچھ مدد کر لیں. جو لوگ کوئی نہ کوئی بزنس کرتے ہیں, ینگ لوگ بھی بہت سے اب بزنس کر رہے ہیں, بزنس کو اپنا ذریعہ معاش بنائیں اور نوکریاں پیدا کریں. آپ پہلے 10 برس جو ترکی کے اس صدی کے پہلے 10 برس دیکھیے ترکی میں, جب صدر اردوان جتنے بھی مسائل آپ ان سے اختلاف کر لیں, اس وقت جس سطح کی ان کی چپکلش تھی ملٹری کے ساتھ, اس کے ہوتے ہوئے جو ترقی ہوئی ہے اس کی مثال آپ کو دنیا میں شاید نہ ملے, اور اس کی وجہ سے وہ امید پیدا ہوئی. وہ ترقی کون کر رہا تھا؟ وہ وہاں کے لوگ ہی کر رہے تھے. اس لیے ہر چیز میں صرف یہ دیکھنا کہ سیاستدان کیا کر رہے ہیں, حکومت کیا کر رہی ہے. ٹھیک ہے, اب بریگیڈیئر حارث نواز صاحب, میں سر آپ پہ اینڈ کرتا ہوں. میں بس بریگیڈیئر حارث نواز صاحب, ویری کوئک سر, مایوسی ہوتی ہے جو صورتحال ہے, یعنی ایک تو سڑک پر بھی مایوسی ہے, پھر ٹیلی ویژن آن کریں تو جس طرح سیاسی جماعتیں آپس میں صورتحال ہے تو اس میں بھی مایوسی. اس میں کیا امید دینا چاہیں گے؟ دیکھیں, اس میں مین ہے کہ کبھی بھی ینگ بچے کو یا بچی کو کبھی مایوس نہیں ہونا, اور اگر آپ میں ڈٹرمنیشن ہے, آپ نے فوکس کیا ہوا ہے اور آپ نے گول سیٹ کیے ہوئے ہیں, فالو اٹ. جہاں ہرڈلز ہیں, گو ٹو سمن آسک دیئر ایڈوائس, بٹ نیور ایور گیو اپ. یہ نہیں کہیں کہ بس ٹھیک ہے جی اب چل رہا ہے. یہ چینج آپ کو لے کر آئے گی. یہ پاکستان کے لیے, پاکستان کی آئندہ جنریشن کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, اور اس کو فوکس کریں. اور ایجوکیشن کا شارٹ کٹ نہیں ہے, بٹ اور یہ آلویز ہے کہ ایک سسٹم کو چلانے کے لیے 4 چیزیں چاہیے: گڈ گورننس,
Number 2, the best merit. Number 3, no corruption. And last is ruthless accountability. अगर कहीं ये चीजें फोकस ये सवाल आपसे भी सबसे बड़ी उनकी मायूसी की वजह जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट होती है। तो जैसे हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर भी एक अप्रोच है कि एंटरप्रेन्योरशिप को हम बहुत प्रमोट कर रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ जॉब सीकर्स बी द जॉब प्रोवाइडर्स। तो आप एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर जाएंगे और गवर्नमेंट की तरफ नहीं देखेंगे कि मुझे जॉब मिलेगी तो मैं कोई अर्न कर पाऊंगा, तो आपकी मायूसी काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी। एंड सेकेंडली, आपकी जो स्टेट ऑफ पाकिस्तान है वो ऑलरेडी उस डगर पे है कि वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रही है अपने सिटीजन्स के साथ कि वी विल प्रोवाइड विद ह्यूमन सिक्योरिटी। आप उसको जस्टिस दें, स्किल्स दें, उसको इन्वायरमेंट दें, उसको साफ पानी हो, जिस तरह वो काफ़ी ऑप्टिमिस्ट बातें की हैं अल्लाह साहब ने भी, वो चीज़ हम जब करेंगे मायूसी खुद ब खुद आपकी ख़त्म हो जाएगी। जी मोइनुद्दीन हैदर साहब। पाकिस्तान ने 75 सालों में काफ़ी तरक्की की है और हम सब लोगों का स्टैंडर्ड जो है, मुझे इसमें कोई शक नहीं, सबका इम्प्रूव हुआ है। पापोश वाले डिफेंस में आ गए हैं, डिफेंस वाले बैरियर टाउन में चले गए, बैरियर टाउन बन गया, समबडी इज अफोर्डिंग एंड गोइंग देयर, वेल्थ क्रिएट हुई है जो वहाँ लोग गए हैं, चाहे कोई भी गया हो। दूसरी बात यह है कि हम तो एक टाट वाले स्कूल से पढ़े हुए गवर्नमेंट के जिंदगी में, तो अल्लाह ने बड़े ओहदे भी दिए हमें। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमको कोई मायूसी की वजह नहीं है। पाकिस्तान 220 मिलियन का अगर मुल्क है तो 1-2 साल पहले तक गंदम हमारी इतनी पैदा हो रही थी कि हमने एक्सपोर्ट की है। 1-2 साल से वो गड़बड़ हुई है। चावल एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम, शुगर भी बोल रहे हैं, शुगर वाले हमें एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दो, सरप्लस शुगर है पाकिस्तान के पास। दूसरी बात ये, सुई गैस ख़त्म हो रही है तो ये हमारा जो है थरपाकर का जो कोल है वो इस्तेमाल उसका शुरू हो गया है। 2 बिजली घर 330 के लग गए, तीसरा भी कमीशन होने वाला है, वो अनएंडिंग है, वहाँ बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है, तो ज़ख़ीरा इस्तेमाल भी हो रहा है। रेकोडिक का मैदा हुआ है, खुदा करे कि वो आगे चल पड़े। तो मतलब चीज़ें हो रही हैं। और अगर कोई ये कहता, मुझे कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में जो हमारे दादा का स्टैंडर्ड था उससे बेटे का स्टैंडर्ड बेहतर था हमारे बाप का, और जो हमारा स्टैंडर्ड है हमारे फादर्स के निस्बत बहुत बेहतर है। तो मतलब अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान में कोई भूखा नहीं मरता है सही मानों में, अगर हम देखें तो अल्लाह का शुक्र है। तो मायूसी की वजह नहीं है, अपॉर्चुनिटीज पैदा होंगी, जिस तरह अल्लाह वाला साहब ने कहा, टेक्नोलॉजी के थ्रू भी होंगी, बाकी फील्ड के अंदर भी होंगी, और इंशाल्लाह पाकिस्तान अपना पोटेंशियल जो है वो हासिल करेगा इंशाल्लाह। और कोई वजह नहीं है कि बाकी। दूसरी बात यह है कि रीजन में अगर बांग्लादेश आगे जा रहा है, इंडिया आगे जा रहा है, ईरान सैंक्शंस के बावजूद भी ठीक सर्वाइव कर रहा है, तो हम भी इंशाल्लाह अपने इन चीज़ों से एक न एक दिन जान छुड़ा लेंगे जो हम पर दुनिया के प्रेशर्स हैं, जो हमको नीचे खींचते हैं, और इंशाल्लाह हम ज़रूर आगे बढ़ेंगे। और सर, रीजन में गुर्बत की बात देखी जाए तो पाकिस्तान में हालात बेहतर है। इस रीजन में सब मुल्कों में आप भी गए होंगे, मैं भी गया हूँ, तो मुझे जो गुर्बत वहाँ नजर आई है, मैं तो सोच भी नहीं सकता कि पाकिस्तान में हो सकती है। सो थैंक यू वेरी मच जी, तमाम पैनलिस्ट का शुक्रिया, आप सबका शुक्रिया कि आपने इतनी देर सुना। हम इजाज़त चाहेंगे इस दुआ के साथ कि खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फस्ल गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो, यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों, यहाँ खिज़ा को गुजरने की मजाल ना हो, यहाँ जो सब्ज़ा उगे वो हमेशा सब्ज़ रहे और ऐसा सब्ज़ कि जिसकी कोई मिसाल ना हो। घनी घटाएं या ऐसी बारिशें बरसाएं कि पत्थरों से भी रोईदगी महाल ना हो। खुदा करे कि न खमो सरे वकार वतन और इसकी हुस्न को तशवीश माहौसाल ना हो। हर फर्द व तहजीब व फ़न का औजे कमाल, कोई मलूल ना हो, कोई खस्ता हाल ना हो, और खुदा करे कि मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, ज़िंदगी वबाल ना हो। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।